شروع کریں بیٹا. پہلا سوال آپ سے ہے. الایمان اسکول کی ٹیم ہمارے پاس کھڑے ہیں یہ بچے. خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالانہ وظیفہ کتنا مقرر کیا؟ دیگر ازواج کا 10 اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا 12,000 درہم سالانہ. درست جواب ہے جی. زبردست زبردست زبردست. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وظیفہ مقرر ہوا تھا جب آپ خلیفہ بنے تھے. نبی اسلام کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ وظیفہ ازواج کو جایا کرتا تھا. جس انداز میں نبی علیہ السلام کے دور میں اہل بیت کو تقسیم ہوا کرتی تھی, جس انداز میں نبی علیہ السلام خود اپنے دور میں جو اہل بیت کے لیے جو حصہ آیا کرتا تھا تمام غزوات سے اور معاملات سے, اسی انداز میں سیم ٹو سیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا, اسی انداز میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جاری رہا. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اضافہ کر دیا گیا اس میں, کیونکہ فتوحات اور ہو گئی تھیں, مال غنیمت زیادہ آتا تھا. پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی وہی رہا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی وہی ترتیب چلی جو نبی علیہ السلام کے دور سے چلتی آ رہی تھی. یہ ازواج مطہرات اور تمام اہل بیت کے لیے یہ ایک روٹین تھی. پہلا سوال آپ کا درست ہے. دوسرا سوال, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ بتائیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے خالو تھے. درست جواب ہے جی. بہترین, بہت اعلیٰ بہت اعلیٰ. اچھا, اس سے کیا پتہ چلا؟ خالو تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالو تھے کس کے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچوں کے, یعنی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالو تھے. کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھیں, نبی علیہ السلام کی بیٹی تھیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا, جن سے حضرت جو ہے وہ کیا ہوئی, وہ خالہ ہوئیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بچوں کی, یعنی کہ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ہوئیں نبی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی زوجہ. اس لحاظ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بچوں کے خالو ہوئے. یہ تو ایک رشتہ تھا. اس کے علاوہ ان کا آپس کا تعلق بڑا مضبوط اور گہرا تھا, بڑی محبت تھی. یہ دو جوابات آپ کے ہیں جی, بالکل درست. تیسرا سوال, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر جاتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے اور سب سے آخر میں کس سے بات چیت کیا کرتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب کے بعد جس سے گفتگو کر سفر پر روانہ ہوتے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے. سب سے آخر میں جس سے گفتگو کر کے روانہ ہوتے وہ کون ہوتی؟ حضرت فاطمہ رضی اور اللہ پھر تعالیٰ واپسی کا کیا روٹین تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واپسی پہ کیا ہوتا تھا؟ جواب کو درست کیجئے ذرا, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جاتے وقت سب سے آخر میں ملتے تھے, پھر آتے وقت کہنے لکھا تھے. آتے وقت کیا ہوتا تھا؟ میں نے آپ سے سوال کیا کہ کس طرح جب جاتے تھے وقت تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے, واپس آتے تھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سب عنہ سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے. جواب ان کا درست تصور کرتے ہیں, جواب درست تصور کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ تو انہوں نے کنسیڈر بتایا. جب جاتے تھے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تھے, اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتے تھے. نبی علیہ السلام کی محبت اتنی تھی کہ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ جب میں سفر پر جاؤں تو سب سے مختصر ترین جدائی جس سے ہو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے ہو, کہ جاتے وقت سب سے آخر میں ملتے تھے اور آتے وقت سب سے پہلے ملتے تھے اپنی بیٹی سے. یہ محبت ہے نبی اسلام کی اپنی بیٹی سے, جو ہمیں تعلیم ہوئی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں سے کس طرح سے محبت کرنی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. چوتھا سوال آپ کی طرف یہ ہے, یہ تھوڑا سا پٹھان ایکسنٹ کی وجہ سے بچے گڑبڑ کرتے ہیں, اردو اور پشتو یہ سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک اتنے عرصے کے بعد بھی, تو اس وجہ سے گھبراہٹ ہوتی ہے. چوتھا سوال آپ سے یہ ہے, تیسرا سوال کرنا ہے جی, چوتھا سوال کرنا ہے. غزوہ بدر کے دیگر 28 قیدیوں کو کون سی جیل میں رکھا گیا؟ کچھ کو قتل کیا گیا تھا, باقی قیدیوں کو کون سی جیل میں رکھا گیا تھا؟ قید خانے میں نہیں بلکہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا تھا. ذرا اونچی آواز میں بتائیں گے. قید خانے میں نہیں رکھا گیا بلکہ صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا تھا. درست جواب ہے, جو انہیں صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا گیا تھا. بہت اچھے, بہت اچھے. 5 نبی السلام کی سیرت سے سیکھیں, یہ باتیں ساری سیکھنے کی کہ آپ علیہ السلام کی شان کتنی اعلیٰ ہے. اور 5واں سوال بیٹا آپ سے ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کی سب سے لمبی سڑک کون سی ہے؟ شاہراہ پاکستان. درست جواب ہے جی, شاہراہ پاکستان. درست جواب ہے جی. 5 جوابات آپ کے درست ٹھہرتے ہیں اور 50 پوائنٹس کے ساتھ آپ یہاں پر ہیں. ریپڈ فائر کی طرف بڑھیں گے. ریپڈ فائر کے لیے 1-2 سیکنڈز مجھے صرف دے دیجئے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام کتنے تھے؟ 67. درست. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کا عامل بنایا تھا؟ یمن کا. درست. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت ان کی عمر مبارک کیا تھی؟ 60 سال.
65 साल। दुरुस्त। नजर बिन हारिस को किसने कत्ल किया था? दे बैल हो गई, लेकिन जवाब दे सकते हैं। सवाल मेरा मुकम्मल हो गया। जब मेरा सवाल मुकम्मल हो जाएगा तो हम जवाब देंगे। जी, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने दुरुस्त जवाब है जी। 4 सवालात के जवाब आपने दुरुस्त दिए हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा, ये हमारी रोजाना की रूटीन है कि अगर बेल से पहले मेरा सवाल हो गया तो हम जवाब ले लेते हैं, अगर सवाल के दौरान बेल हो गई तो फिर हम जवाब नहीं लेते, फिर हम सवाल रोक लेते हैं। ये रोजाना की रूटीन है। 4 सवालात के जवाब आपने दुरुस्त दिए। तालियां बजा दें इनके लिए, पता तो चले कि भाई यहाँ कोई हौसला अफजाई के लिए बैठे हैं। जबरदस्त मुकाबला, जबरदस्त टीमें। बढ़ते हैं अबू बकर की तरफ। मुकाबला हुआ, आगे का मुकाबला देखना मत भूलिएगा और कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।